اگر قائم نہ کیے جائیں تو امن سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام، اس کا نام ہے دین، اور دین کا معنی ہی قانون ہے۔ دین اسلام سلامتی والا قانون۔ دین اسلام نے کچھ اصول بتائے ہیں، کئی مسئلے واضح دلائل آتے ہیں، بعض مسئلے استدلال سے واضح ہوتے ہیں، اور کئی مسئلے ان کے نہ واضح دلائل ہوتے ہیں نہ استدلال، وہ اسلامی اصول کی روشنی میں حل ہوتے ہیں۔ گزشتہ درس میں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیا تھا، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، عامی لوگ، کوئی بھی جو موت کے دروازے سے گزر کر اگلے جہان چلا جائے وہ دنیا کی خبر نہیں رکھتا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن کوئی بھی مسئلہ، بالخصوص توحید واضح نہیں ہوتی جب تک اس بات کے ساتھ باطل کی نفی نہ ہو۔ دیکھیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے باطل کی نفی پھر اس بات۔ جب تک اگر اکیلا اس بات ہو پھر بھی توحید واضح نہیں ہوتی، اگر اکیلی نفی ہو باطل کی، اس بات نہ ہو، پھر بھی توحید واضح نہیں ہوتی۔ عقیدہ توحید تبھی ملے گا جب باطل کی نفی ہوگی، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، پہلے نفی پھر اس بات۔ گزشتہ درس میں میں نے عرض کیا تھا اس بات کہ فوش شدگان سنتے نہیں۔ آج انشاءاللہ میں عرض کروں گا اس پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں، غلط استدلال قرآنی آیات سے یا احادیث سے یا ضعیف روایات کا سہارا لے کر ثابت کیا جاتا ہے فوش شدگان اللہ کے نبی ولی سنتے ہیں دنیا والوں کی۔ وہ جتنے اعتراض کیے جاتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آج کے درس میں زیادہ سے زیادہ اعتراض سامنے رکھوں، پھر ان کا رد قرآن و سنت میں نہیں، قرآن و سنت کرے گا۔ جب باطل کا رد ہوگا تو حق کا اس بات سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں، پہلے میں اصول بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت کے اختلاط سے۔ یہ ہے قانون، انسان کی پیدائش کا ذریعہ اللہ نے بنایا مرد عورت کا اختلاط۔ اب ایک ہے قانون اور کچھ صورتیں ہوتی ہیں استثنائی صورت کو قانون پر دلیل نہیں بنایا جاتا۔ یہی سب سے بڑا قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے جب استثنائی صورت کو قانون پر دلیل بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن پاک نے اصول بیان کر دیا ہے، مرد عورت کے اختلاط ملنے کے بغیر کسی انسان مرد و زن کی پیدائش ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے
استثنائی صورت رکھی آدم علیہ السلام کا نہ ماں نہ باپ، بغیر والدین کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آج اگر کوئی شخص کہے دیکھیں جی آپ تو کہتے ہیں میاں بیوی کے ملاق کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ہر شخص کہے گا وہ اللہ کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے، یہ تو استثنائی صورت ہے، یہاں تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اسی طرح ایک اور مثال سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، فرمایا تم پر مردار حرام کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کلی قانون، اب اس میں سے استثنائی صورت آئی احلت لنا میتتان و دمان الحوت والجراد، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے، ٹڈی اور مچھلی۔ اب کوئی شخص کہے گا نہیں نہیں ہم مچھلی نہیں کھائیں گے مردہ، کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا حرمت علیکم المیتۃ۔ بھائی جس شریعت نے یہ کہا ہے کہ مردار حرام ہے، اسی شریعت نے کہا ہے کہ یہ دو چیزیں مستثنا ہیں۔ اب استثنائی صورت کو کلی قانون پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری مثال، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا الحریر والذہب حرام علی ذکور امتی وحل لاناثہم، سونا اور ریشم اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر حرام کر دیے اور عورتوں پر حلال رکھے۔ اب پہلے قانون ہوا، کلی قانون بنا کہ ریشم حرام ہے مردوں پر، دوسری روایت صحیح مسلم کی آ گئی، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں البتہ 2 انگل 3 4 انگل کے برابر جائز ہے، مثلا سارا سوٹ ریشم کا نہیں، ریشم کے علاوہ کسی اور کپڑے کا ہے۔ اب یہاں پر کسی نے زینت کے لیے یہاں پر ریشم کا ٹکڑا لگا دیا، یہاں پر لگا لیا، یہاں پر لگا لیا، اس کا جواز ہے۔ اب کو کہے گا نہیں نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، کلی قانون ہے، ریشم حرام ہے۔ بھائی کلی میں سے کچھ تخصیص بھی تو آپ نے فرما دی، جب شارع علیہ السلام نے کلی قانون بیان کیا، اسی شارع علیہ السلام نے استثنائی صورت بھی بنا دی۔ یہ میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے عرض کی، یہ مثالیں دے کر میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کلی قانون، ایک ہوتی ہے استثنائی صورت۔ مثلا آج ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اس اعتراض کو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں میدان بدر میں کفار جو مقتول ہوئے، جس میں سے بڑے کفار کے سردار رئیس لوگ بھی تھے، ابو جہل وغیرہ، ان کو بدر کے کنواں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا۔ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے یا تیسرے دن تشریف لائے، آپ نے اوپر سے جھانکا تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بتاؤ، اس حدیث کے پہلے لفظ یہ ہیں ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پا لیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ غالب اسلام آئے گا، اللہ نے ہمیں غلبہ دیا ہے۔ اب بتاؤ جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا ہے یا نہیں؟
نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، جب تیسرا چکر آپ حجر اسود کے پاس آئے، پہلے بھی 2 چکروں میں کفار کے کچھ شیطان شرارتی لوگ تھے، انہوں نے آپ کو باتیں کی لگا لگا کر۔ تیسرے چکر میں آپ نے فرمایا سنو میں تمہاری موت بن کے آیا ہوں۔ اب یہ تھا وعدہ، فرمایا دسو حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بتاؤ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا پورا ہوا ہے کہ نہیں، تم مرے ہو کہ نہیں، میں تمہاری موت بنا ہوں یا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، آپ کن جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں ہی نہیں؟ یعنی حضرت عمر، یہاں پر حضرت عمر کا سوال ہے، دوسری روایت میں فقیرہ، اس کا اکیلے عمر نے نہیں اور بھی لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا۔ اس سے معلوم ہوا صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے عقیدہ دیا تھا مردے نہیں سنتے۔ اگر یہ عقیدہ دیا ہوتا مردے سنتے ہیں تو صحابہ کو تعجب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ تو بڑے تعجب سے سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول کن سے آپ بات کر رہے ہیں؟ ان جسموں سے جن میں روحیں ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اتنی بڑی قسم اٹھا کر کیا فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہ، جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن پا رہے، جیسے تم سماعت کر رہے ہو ویسے وہ بھی سماعت کر رہے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، ہمارے بھائیوں نے یہ حدیث کا ٹکڑا لے لیا، دیکھیں مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، اور کمال کی بات دیکھیں جو شرک کرتا ہے نا اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ کمال کی بات دیکھیں، ثابت کرتے ہیں انبیاء صلحاء فوت ہونے کے بعد سنتے ہیں، اور دلیل دے رہے ہیں کفار کی۔ دلیل میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ کفار کے مردے جو میدان بدر میں مقتول ہوئے، دیکھیں ان مردوں نے سن لیا، لہذا انبیاء سنتے ہیں، اولیاء سنتے ہیں۔ اب ذرا سماعت فرمائیں، اللہ نے قرآن پاک میں قانون بیان کر وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، یہ ہے کلی قانون۔ اللہ کے نبی جو قبر میں چلے جائیں آپ ان کو کوئی بات سنوا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی، میرے نبی، آپ مردوں کو کوئی بات سنا نہیں سکتے، یہ ہے کلی قانون۔ اب آ گئی اس میں استثنائی صورت۔ اب استثنائی صورت کیا آئے گی؟ دوسری حدیث کے ذرا آپ لفظ سماعت فرمائیں، دوسری روایت کے رسول اکرم فرماتے ہیں انہم الآن یسمعون ما اقول، اب الآن، اب وہ قانون تھا کلی ہمیشہ کے لیے، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہ ہے کلی قانون ہمیشہ کے لیے۔ اب اس میں آ گئی استثنائی صورت، جو استثنائی صورت آئی اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ فرمایا انہم، بے شک یہ لوگ، الآن، اب، صرف اب، ہمیشہ نہیں، الآن، اب گھڑی کی گھڑی، الآن یسمعون، سن رہے ہیں، ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب حضرت امام قتادہ رحمہ اللہ، یہ تابعی ہے، مفسر ہیں بڑے عظیم، فرماتے ہیں احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا وتصغیرا
وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا، یہ مسند احمد کے لفظ ہے۔ حضرت امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کہ اللہ نے ان کو وقتی طور پر زندہ کیا وقتی طور پر، اور پھر کیوں زندہ کیا؟ تاکہ اللہ کے نبی ان کو کہیں اور آپ یہ بات سن کر ذلیل ہو جائیں، پچھتاوا ان کو لگے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیوں نہیں کی، ہم نے کیوں جنگ کی اللہ اس کے نبی سے۔ ان کی تذلیل کے لیے، ان کو پچھتاوا لگانے کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے، ان کی تذلیل کے لیے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندہ کیا۔ اور دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میں انہی کہہ رہا ہوں، فقال ما انتم بے اسماء، یہ الفاظ اللہ کے رسول کی زبان کے سنیں، بے اسماء منہم ولکن لا یجیبون، یہ میری بات سن رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو اللہ نے زندہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے، صرف اتنی قوت دی ہے، قوت سماعت، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اب یہ ہے وہ اعتراض جو میرے بھائی کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض سامنے آتا ہے کہ دیکھیں جب انسان قبر میں جاتا ہے، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو قبر میں دفن کر دیتے ہو، اذا وضع فی قبرہ وتغلی وذهب اصحابہ حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، فرمایا جب قبر میں انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، فوت شدہ کو، دفن کرنے والے اس کے ساتھی ابھی لوٹتے ہیں تو ان کے پاؤں کی جو جوتے پہنے ہوئے ہیں ان کی کرا اور خف کہتے ہیں آہٹ کو، ایک ہے صوت پاؤں کی چاپ اور ایک ہوتی ہے آہٹ۔ فرمایا لا یسمع قرع نعالہم، وہ قبر والا ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اب یہاں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے کہہ دیا یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح بخاری کی، حالانکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری میں جتنی روایتیں باسند ہیں، یہ ہمارا دعویٰ سن لیں، بے سند نہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعلیقاً بڑی روایتیں لائے ہیں ابواب میں، ان پر ہمارا دعویٰ نہیں، نہ محدثین کا دعویٰ ہے۔ جو باسند روایات لائے ہیں ان میں سے ایک بھی روایت ضعیف نہیں، یہ امت کا اجماع ہے اس پر۔ لیکن آج کئی اعتراض کرتے ہیں جی یہ روایت ضعیف ہے، کچھ نے ضعیف کہہ کر ٹال دیا اور کچھ نے کہا نہیں یہ روایت صحیح ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، لا یسمع قرع نعالہم، قبر والا ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا جب کسی انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح آسمان پر علیشین میں حاضری لگوا کر لٹا دی جاتی ہے اس کے جسم۔ دنیا کی زندگی مردہ ہے، آخرت کی زندگی زندہ ہو گیا۔ اب آخرت کی زندگی برزخی زندگی ہے، پردے والی، اس کا دنیا کی زندگی سے تعلق نہیں۔ اب وہ برزخ کی باتیں سنتا ہے، کتنی دیر کے لیے؟ وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، سنتا ہے۔ مثلا قرع لا یسمع قرع نعالہم، اور ایک قانون بھی یاد رکھیں، یہ جو ہے نا یسمع صیغہ، یہ فعل مضارع ہے، جب فعل مضارع پر لام تاکید داخل ہو، عام طور پر فعل مضارع کے دو معنی ہوتے ہیں، زمانہ حال، زمانہ مستقبل، لیکن جب
پھر مضارع پر لام تاکید داخل ہو جائے تو خالص معنی زمانہ حال کا ہوگا کہ آئندہ کے لیے نہیں، اس وقت کے لیے جو موجود حال زمانہ حال ہے۔ لَيَسْمَعُ اس وقت سن رہا ہے، ہمیشہ نہیں، اس وقت حال ہے، اس وقت۔ کَرْأَنِعَالِهِمْ ان کے جوتوں کی آہٹ۔ اب کیسے سنتا ہے؟ اس سے دنیا کی سماعت ثابت نہیں، کسی چھوٹے سے کمرے یا بڑے کمرے میں آپ بیٹھ جائیں، بلکہ بیٹھے نہیں دروازے میں کھڑے ہو جائیں، اس کی ساری کھڑکیاں روشن دان بند کر دیں۔ اب آپ نے دروازے پہ کھڑے ایسے ہونا ہے کہ ایک کان آپ کا اندر ہو، ایک کان باہر ہو۔ ایک آدمی کو کہیں چھت پر چلا جائے اور زور زور سے جوتا پہن کر نہ چلے، جب وہ چلے گا تو آپ کو دو آوازیں آئیں گی۔ ایک آئے گی آواز ساؤتھ، وہ باہر سے آئے گی، جس کو ہم چاپ کہتے ہیں، پاؤں کی چاپ، وہ اندر سے نہیں آئے گی، باہر سے آئے گی۔ اور ایک ہوگی خفق، کرا، آہٹ، وہ اندر سے آئے گی، اندر سے۔ وہ جب اوپر سے چلے گا تو چھت میں اس کے چلنے سے آہٹ پیدا ہوگی، وہ اندر کی آواز ہے، وہ باہر کی نہیں۔ یہاں چاپ کے لفظ نہیں، یہاں آہٹ کے لفظ ہے۔ خف کرا، لَيَسْمَعُ قَرْعَ، لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ۔ یہ جو اندر کی آواز ہے، قبر کے اندر کی، جب لوگ چلتے ہیں زمین پر تو چلنے سے اندر سے آواز نکلتی ہے، آہٹ، وہ آہٹ سنتا ہے۔ اور اندر کی آواز سننے کا تو اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف تو ہے دنیا کی آواز سننے کا، قبر سے باہر کی آواز، یہاں سے باہر کی آواز تو ثابت ہی نہیں۔ یہ تو اندر کی آواز سنتا ہے، تبھی تو فرشتوں کو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جو جب وہ پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، سنتا ہے تو جواب دیتا ہے نا۔ اندر کی آواز سننے کا تو اختلاف ہی نہیں، اختلاف ہے قبر سے باہر کی آواز، دنیا کی آواز نہیں سنتا۔ اور اندر کی آواز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف اتنی دیر کے لیے سنتا ہے جب تک وہ بیدار ہے۔ جب اسے کہا گیا نم کنومۃ العروس، اب اندر کی آواز بھی نہیں سنتا۔ اب تیسرا اعتراض یہ ہے کہ قبرستان جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور۔ اگر وہ قبر والے سنتے نہیں تو ہم مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ ہاں تو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو۔ پیارے بھائیو، آپ ماشاءاللہ زیرک دنا پڑھے لکھے لوگ ہیں، بات کو انشاءاللہ پک کریں گے، سمجھیں گے۔ خطاب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی خطاب ہوتا ہے یعنی مخاطب کر کے، کسی کو مخاطب کر کے، کبھی خطاب ہوتا ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ مثلا صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے آئے، فرمانے لگے اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ اے حجر اسود سن لے، مجھے یقین ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ میں تجھے بوسہ دینے لگا ہوں اس لیے نہیں کہ تو مجھے نفع نقصان دے گا، نہیں، اس لیے تجھے اللہ کے رسول نے بوسہ دیا ہے۔ میں تو سنت سمجھ کے بوسہ دینے لگا ہوں، وگرنہ میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو نفع دے گا یا نقصان دے گا۔ اب بتائیں حضرت عمر مخاطب کس کو کرتے ہیں؟ انکا حجر، اے پتھر، تو ایک پتھر ہے۔ پتھر سن رہا تھا، پتھر بے جان ہے، اس میں سننے کی طاقت ہے۔ اور حضرت عمر کون ہے؟ ہم تو اجمی ہیں، وہ تو عربی ہیں، مادری زبان ہے ان کی عربی،
حضرت عمر کون ہے؟ خلیفہ راشد۔ حضرت عمر کون ہے؟ بہت بڑے فقیہ اور مجتہد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مخاطب پتھر کو کیا، کیا پتھر سن رہا ہے؟ نہیں۔ اب اگر سن نہیں رہا تو مخاطب کیوں کیا؟ مخاطب اس لیے کیا لوگوں کو مسئلہ سمجھانا مقصود تھا، مخاطب پتھر کو کیا۔ یہ خطاب کی ایک صورت ہوتی ہے۔ دوسری خطاب کی صورت اللہ اکبر، ایک حکایت ہے کوئی یادگار قائم کرنے کے لیے۔ مثلا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعا بتلائی کہ جب تم قبرستان جاؤ کہو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے ان گھروں میں بسنے والے مسلمانوں مومنوں، انشاءاللہ بکم للاحقون، ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بس تم آن کی آن فوت ہو گے پھر ہمارے پاس آؤ گے، سب آؤ گے، دنیا کی خبر رکھو گے، تمہیں پتہ چلے گا میری قبر پر کون آیا کون گیا۔ یہ تو نہیں کہا، کہا کہ ہم آنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اپنے لیے بھی اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور آپ کے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے رسول کی حدیث تعلیم آپ کی، مخاطب ہم نے کیا ہے قبر والوں کو، مقصد اس سے کیا ہے؟ یہ یاد ہم نے زندہ کرنی ہے جیسے تم قبروں میں گئے ہو ہم بھی مرنے والے ہیں۔ آخرت کو یاد کرنے کے لیے کبھی انسان خطاب کرتا ہے، اس سے قبر والے یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں، سننا تو ضروری نہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں لاہور، ایک آدمی کراچی سے ہمیں خط بھیجتا ہے، اس میں لکھتا ہے السلام علیکم، یا ویسے وہاں پر بیٹھ کر کہتا ہے مسجد محمد رسول اللہ میں بیٹھنے والوں تمہیں السلام علیکم، تم پر اللہ سلام کی نازل کرے، اللہ تم پر رحم فرمائے، بڑا اچھا کام کرتے ہو، بڑے اچھے لوگ ہو۔ اب ہم تو سن نہیں رہے، پھر تو یہ دعا ہی نہ رہی۔ دعا جس سے کی جائے اس کا سننا ضروری ہے، وہ سنتا ہے، انک سمیع الدعاء، وہ تو سنتا ہے، لیکن جس کے لیے کی جائے اس کا سننا ضروری نہیں۔ ہم جو قبر والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ایک خطاب سے مراد یہ نہیں کہ وہ سنتے ہیں، خطاب سے مراد ہم اب یاد کر رہے ہیں قبر کو، یاد کر رہے ہیں آخرت کو کہ ہم بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ دوسری بات، ہم انہیں سلام دعا دیتے ہیں، دعا۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے جو میں نے گزشتہ درس میں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ صحیح روایت ہے مسلم کی۔ دیکھیں جی، اگر انبیاء فوت ہو گئے ہیں تو نماز کون پڑھ رہا تھا؟ بھئی پہلے تو معراج کو آپ سمجھے، معراج کیا ہے؟ معراج عالم تماثیل ہے، معراج عالم تمثیل ہے، تماثیل ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اپنی امت کے خطباء دیکھے جو لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا فرشتے جہنم کی آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ مجھے بتائیے، جب آپ کو معراج ہوا آپ مکہ معظمہ میں تھے، اس وقت کوئی منافق بھی نہیں تھا، منافق تو مدینہ میں تھے۔ اس وقت جو مسلمان تھا وہ کھرا مسلمان،
جو کافر تھا وہ کھرا کافر۔ اب اللہ کے رسول اس وقت دیکھ کر، اس وقت تو امت کا کوئی مولوی ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ جو لوگوں کو واعظ کرے خود عمل نہ کرے، بے عمل خطیب تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ابھی بے عمل خطیب پیدا ہی نہیں ہوا تو اللہ کے رسول نے آنکھوں سے دیکھ لیا اس کا منظر۔ یہ ہے عالم تمثیل۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں۔ آپ مکان بناتے ہیں نا، دکان بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، نقشہ نویس سے پہلے ایک نقشہ تیار کرواتے ہیں۔ اب آپ نے ایک اینٹ بھی اگر ابھی ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، لیکن نقشہ نویس پورا مکان بنا کر ڈبل منزل، سامنے پارک، گاڑی کھڑی کر دی، نقشہ بن گیا آپ کے سامنے۔ یہ جو نقشہ ہے یہ ہے تمثیل، اس کی مثال کہ اس جیسا مکان بنے گا۔ یہ معراج عالم تمثیل ہے۔ اس کو کئی لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ معراج کیا ہے۔ معراج کو معجزہ تو عام لوگ کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے۔ یہ تمثیل ہے، عالم تمثیل ہے۔ اب عالم تمثیل میں سمجھانے لگا ہوں۔ ہمارے حضرت علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ اور علماء جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ آج حضرت علامہ صاحب کی ویڈیو یہاں پر کسی نے چلا دی موبائل میں، یا ایک ان کی شاید ویڈیو یا تصویر ہے، حضرت علامہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھنے والا وہ ہر بندہ کہے گا دیکھیں یار علامہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کمرے میں علامہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں یار وہ دیکھیں موبائل میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب تو دنیا سے رخصت ہوئے 30 32 33 سال ہو گئے، لیکن انسان کی بنائی ہوئی سائنس، فوت شدہ کی نماز کو ان کے گزرنے سے کئی سال بعد بے عینے ہی تمثیل دکھا رہی ہے۔ بندے کی سائنس تو میرے اللہ کی قدرت نہیں دکھا سکتی، جیسے میں نے خطیب کی مثال آپ کو دی ہے۔ ابھی بے عمل خطیب پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ نے دکھا دیا۔ جو اللہ آنے والا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، کئی صدیوں بعد بے عمل خطیب پیدا ہوئے، ان کی تمثیل اللہ نے اس وقت دکھا دی، تو گزری ہوئی تمثیل دکھانی تو بڑی آسان ہے۔ یہ تمثیل تھی، وگرنہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، وہ دار العمل نہیں جہاں کوئی نماز پڑھے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب مومن قبر میں دعونی حتی اصلی، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھوں، اسے محسوس ہوگا جیسے عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے نہیں، پڑھنے کا وقت گزر گیا، اب سوالوں کے جواب دو، تمہیں اس کا جزا ملے گی۔ تو عرض کر رہا ہوں، یہ دلیل نہیں بنتی جو میرے بھائی بنا رہے ہیں مردوں کے سننے کے لیے۔ دوسری بات آ گئی، تیسری چوتھی بلکہ، اگر انبیاء زندہ نہیں، بس یہی بات انشاءاللہ، اب اعتراض تو اور بھی ہے لیکن انشاءاللہ آئندہ کے درس میں عرض کروں گا۔ اگر انبیاء زندہ نہیں تو مسجد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ میں رسول کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر آپ نے امامت کن کو کرائی؟ اگر انبیاء زندہ نہیں تو اب نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے کون کھڑے تھے؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں بھی سوال کرتا ہوں، سوال پہ سوال میں کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے، آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، پیالے تو 3 پیش کیے گئے تھے، شراب کا، دودھ کا، تو پانی کا۔ جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا دودھ، تو آپ نے دودھ کا پیالہ پیا، کیوں؟ آپ مہمان تھے، مہمان کی میزبانی کی گئی، سب سے پہلے دودھ پیے۔ نبی کریم علیہ السلام روح بما جسد، پھر سمجھیں، نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے، روح بما جسد، روح بھی گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا نا، جب روح اور جسم اکٹھا ہو تو وہ زندگی ہوتی ہے، روح اور جسم علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو وہ زندگی نہیں، مردہ ہوتا ہے۔
اب آپ علیہ السلام کا روح اور جسم کٹھا ہے، آپ زندہ ہیں، بیت المقدس پہنچے، آپ کو دودھ کا پیالہ بطور ضیافت پیش کیا گیا چونکہ آپ مہمان تھے۔ اگر دوسرے انبیاء بھی روح بما جسد پہنچتے، وہ بھی مہمان تھے، ان کو دودھ کے پیالے پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج تو یہ مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل ہی نہیں، یہاں پر ہم نیٹ آن کرتے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، ہمارے رانا صاحب یا قاری صاحب ادھر نیٹ آن کرتے ہیں، کیمرہ میں نے بھی آن کیا، انہوں نے بھی آن کیا، اب ہم باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورے دیے تھے نا، یہ بھی بہت بڑا سوال ہوتا ہے، مشورے دے رہے ہیں، قاری صاحب ایسے کر لو ایسے کر لو، وہ مجھے کہہ رہے ہیں ایسے کر لو ایسے کر لو، ہمارے ہاتھ بھی ہلتے نظر آ رہے ہیں، ہونٹ بھی حرکت کرتے نظر آ رہے ہیں، آواز بھی آ رہی ہے، یہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، کمپیوٹر یا موبائل کی اسکرین پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ادھر روح بھی نہیں، میرا ادھر جسم بھی نہیں، اور جو یہاں میرے بھائی مجھ سے باہم کلام ہیں موبائل پر، ان کی روح اور جسم یہاں ہے، میرے گھر میں نہیں، لیکن میری اسکرین پر بالکل سامنے ایسے ہیں جیسے زندہ ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، مشورے بھی دے رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں۔ میرے گھر والوں نے چائے کے 2 کپ بنائے، یہ خود پی لو، یہ جو مہمان ہیں ان کو دے دو۔ اب آپ بتائیے، وہ جو اسکرین پر میرے ساتھ مخاطب ہیں وہ چائے پی لیں گے؟ نہیں پئیں گے، سامنے نظر آ رہے ہیں، بول رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، لیکن نہیں پئیں گے۔ کیوں؟ اگر میں پیش کروں گا تو دیکھنے والا کہے گا بھائی تو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، وہ پی لے گا۔ جب وہ پی نہیں سکتا تو پیش کیوں کر رہا ہے؟ کیوں پیش کر رہا ہے؟ کیوں؟ وہ تو تمثیل ہے، نہ اس کا روح نہ اس کا جسم، وہ تو تمثیل ہے، تیرے سامنے بول رہا ہے، مشورے دے رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ اب تمثیل باقی کام تو کر لے گی، کھائے گی نہیں، پیے گی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تمثیل کو اللہ نے پیش کیا، کیسے کیا؟ جیسے ان کی شایان شان تھا، جیسے اللہ نے بہتر سمجھا اپنی قدرت کاملہ سے پیش کیا۔ اگر ہم کہیں کو وہ زندہ ہو کر آگے، پھر اللہ کے رسول کی 6 کتب کی حدیث کا انکار ہوگا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ۔ فرمایا مومن کی روح جنت میں چلی جاتی ہے اور قیامت تک وہاں رہے گی، قیامت تک۔ اگر ہم کہیں ہاں استثنائی صورت ہو سکتی ہے، لیکن استثناء کی کوئی دلیل ہو، دلیل کے بغیر کوئی استثنائی صورت نہیں سے کہہ سکتا یہ قانون سے مستثنا ہے، وقتی طور پر اللہ نے روح ڈال دی، انبیاء آ گئے۔ استثناء کی اگر کوئی دلیل ہو ماننے کے لیے تیار، اگر دلیل نہیں تو معراج عالم تمثیل ہے، بندہ امریکہ بیٹھا ہے، ہم اسے یہاں اسکرین پہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بندے کی سائنس انسان کی روح جسم کسی دور جگہ دور جگہ رہی ہے، تو میرے اللہ کی قدرت تو ان سینسوں پر کہیں زیادہ غالب ہے۔ یہ میں نے چند اعتراضات کے جواب عرض کیے، ابھی بہت ہوں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جی اس کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ اب ہیں کہ بھی انشاءاللہ بحث ہوگی آئندہ درس میں۔ ابھی اور بھی بڑے اعتراض ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق کا جنازہ گیا، نبی کریم کی قبر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دیکھیں جی قبر سے آواز آئی۔ پھر جب واقعہ حرہ ہوا، 3 دن تک مسجد بند رہی، تو وہاں نبی کریم کی قبر سے آذان کی آواز آتی رہی۔ یہ سب دلائل، اس کے علاوہ اور بھی
جو یہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں انشاءاللہ ان کا تسلی سے جواب آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ سب حضرات کے لیے ضیافت کا انتظام ہے، کھانا تناول فرما کر جائیں، کھانا بھی کھائیں اور بعد میں دعا بھی کیا کریں جو سنت ہے نا، اللہم اطعم من اطعمہ واسق من سقانہ، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہماری ضیافت کا انتظام کیا، کھانے کا پینے کا، اللہ ان کو جو تو نے رزق دیا اس میں برکت دے، ان کی بخشش فرما، ان پر رحم فرما۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ دنیا آخرت بہتر بنائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ رب العالمین جتنے مومن مبخر دنیا سے جا چکے ان کی قبر جنت کے باغیچے بنائے، ان کی بخشش فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ان کے گناہوں سے میرا رب درگزر فرمائے، اور جو زندہ ہیں ہمیں اللہ اسلام پر قائم رکھے، ایمان کی حالت میں دنیا سے لے جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، عقیدہ توحید اللہ نصیب فرمائے، شرک و بدعات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔